اب ہے ٹانسلائٹس، گلے کی خرابی، ٹانسز پھول جائیں، گلٹیاں بن جائیں گلے میں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کا کیسے علاج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوزتین یا ٹانسلائٹس کے لیے اس کا جو طریقہ فرمایا وہ یہ کہ کست البحری کو، یعنی اگر گرمی سے ہیں تو کست البحری استعمال کریں گے، اور اگر سردی سے گلا خراب ہوا ہے تو کست الہندی استعمال کریں گے. تو کست البحری کو آپ اس دور میں کیا کرتے تھے کہ اس کی جڑ لے کے مٹی کے برتن میں خوب رگڑتے تھے، پانی لگا کے خوب رگڑتے تھے، اور پھر اس کے اندر مزید پانی ڈال کے تو اس کو نتنوں میں ڈالتے تھے، اس پانی کو مکس کر کے نتنوں میں ڈالتے تھے. یہ ہندی ہے، ڈارک کلر کی جو ہے نا ہندی ہے، جو سردی کے موسم میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شدید بیماریوں میں، گردے کے فیل ہونے میں، گردوں کی بیماری، پتھری ہو، انفلیمیشن ہو، گردے کا انفیکشن ہو، ہائیڈرونیفروسس ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، پیشاب کا نہیں آ رہا، تو اس میں یہ ہندی ہی کام کرے گی. یو ٹی آئی کا پرابلم ہو تب بھی یہ ہندی کام کرے گی. گردے کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمپلیٹ کیور ہے. گردے کی کوئی بیماری ہو، گردے شرنک ہو جائیں، گردے فیل ہو جائیں، کتنے پرسنٹ؟ 100% بھی اگر فیل ہیں تو 100%. ایک یہ کست الہندی رینل فیلئر میں استعمال کراتے ہیں. نمبر 2 ہومیوپیتھک میڈیسن میں دیتی ہوں. اور نمبر 3 اونٹنی کا دودھ اور اس کے بچے کا پیشاب. یہ جو اونٹنی کا دودھ اور بچے کا پیشاب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ریکمنڈیشن ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کا ذکر ہے، جہاں آپ نے اسائٹس کہتے ہیں استسقاء، باب استسقاء میں اگر آپ پڑھیں بخاری میں تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی. کافی لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے ایک قبیلے کا ذکر کیا کہ اس کے لوگ کچھ آئے مدینہ میں اور ان کو پیٹ میں پانی پڑ گیا اور وہ بیمار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ میں آئی ہوئی اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب بھی اس دودھ میں ملا کر پلایا جائے. وہاں سے جب ہم نے اس کو لیا تو سوچا کہ چونکہ وہ جگر کی بہت بڑی دوا ہے اونٹنی کا دودھ، ہیپاٹائٹس بی سی اے بی سی ڈی تک آپ اس کو استعمال کرائیں، تمام کے تمام ہیپاٹائٹس کو ٹھیک کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے اونٹنی کا تازہ دودھ. نہ اس کو فریز کیا جائے، نہ اس کو بوتلوں میں بھر کے فریج میں رکھا جائے، نہ اس کو گرم کیا جائے. جیسے ماں کا دودھ فوری دیا جاتا ہے، ایز اٹ از اونٹنی کا دودھ تازہ گرم پلایا جائے. یعنی اس کے اندر اس کی گرمائش بھی ہو تو وہ آپ کو دنوں میں ٹھیک کر دے گا. یعنی رینل فیلئر بھی آپ کا 2 مہینے میں کیور ہو سکتا ہے اگر آپ فریش دودھ اونٹنی کا اس کو پلا سکیں. اور ساتھ میں اس کے بچے کا پیشاب چونکہ ایک تو لائٹ ہوتا ہے کیونکہ بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، کوئی گھاس پھوس کوئی اور چیز نہیں کھاتا. ویسے بھی آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا دودھ جس طرح پاک ہے اسی طرح اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کا پخانہ بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. یعنی اونٹ کی ہر چیز پاک ہے. اور اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا نہیں کیا. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اونٹ. جی. اور باڑے میں کام کرنے والوں کے کپڑوں پر اگر اس کا پیشاب یا پخانہ ہو تو ان کا یعنی اگر وضو ہے تو ایسی حالت میں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے. یعنی باڑے میں نماز نہ پڑھیں، باڑے سے ہٹ کے پڑھیں، مگر اگر اس زمین پر تھوڑا بہت اثر بھی ہو پیشاب کا تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پاک ہے. تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کو ہمارا دین پاک کہتا ہے اور کون سی چیز کو ناپاک کہتا ہے. جب ہم مسکنسیپشن رکھتے ہیں نا تو ہم بہت سی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں انہی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کو جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں نکل سکیں گے. ہر دوسرے تیسرے گھر کا بندہ گردے کا بیمار ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھروں میں یعنی آپ کے خاندانوں میں کتنے لوگوں کے گردوں کی بیماری ہے، چاہے وہ پتھری ہے، چاہے وہ گردے کا درد ہے، چاہے وہ ہائیڈرونیفروسس ہے، چاہے وہ رینل فیلئر کا کیس ہے، کریٹینن ہائی ہو گیا، ڈائلسس پہ ہیں، کتنے لوگوں کے فیملی میں گردے کے مریض ہیں یا یو ٹی آئی کا پرابلم ہے؟ یعنی آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے. لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اونٹنی کے پیشاب کو پاک سمجھ لیں، اور جب تک نہیں سمجھیں گے ہم اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتے.